بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تعلیمات تو اس قدر زیادہ پھیلی ہوئی ہیں کہ اگر انسان مجتہد یا مرجع بھی بن جاتا ہے تب بھی اس کا علم اس منزل کو نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اسلام کا سارا علم حاصل کر لیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پر کتنا دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کتنا کم سے کم دین کا علم حاصل کریں تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ جو افراد مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں ان کو اپنے شعبے کے اعتبار سے دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو بالکل بنیادی بات ہے کہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں وہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ مثلا انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے مسائل معلوم ہونا چاہیے، وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے تو وضو و غسل کے مسائل اسے معلوم ہونا چاہیے۔ یہ جو روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے جتنے مسائل ہیں کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا اور ان چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ انسان کے لیے لازمی ہے۔ اب آئیے اس سے ذرا ہٹ کے مختلف شعبوں میں اور مختلف پیشوں میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی وکیل ہوتا ہے، کوئی طالب علم ہوتا ہے، کوئی ٹیچر ہوتا ہے، کوئی دوسرے شعبے سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے، کوئی تجارت کرنے والے ہیں، کوئی زراعت کرنے والے ہیں۔ یہ مختلف شعبوں میں جو کام کرنے والے افراد ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے شعبے کا بھی کم سے کم علم حاصل کریں۔ یعنی ڈاکٹر حضرات ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مریضوں کو کیسے دیکھیں۔ اگر چیک اپ کرتے ہیں تو چیک اپ کرنے میں اسلام کا کیا اصول ہے، اسلام نے کیا تعلیم دی ہے اس سلسلے میں کہ مریض اگر ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر اسے کیسے چیک کرے۔ چنانچہ ڈاکٹر کے شعبے سے متعلقہ جتنے مسائل ہوں گے وہ ڈاکٹر کو سیکھنا ضروری ہوں گے۔ اگر وکیل ہے تو وکیل کے شعبے سے جتنے متعلقہ مسائل ہوں گے وہ وکیل کو سیکھنا ضروری ہوں گے۔ اگر کوئی ٹیچر ہے تو ٹیچر سے متعلقہ جتنے مسائل ہوں گے وہ مسائل اس کے لیے سیکھنا ضروری ہوں گے۔ چنانچہ جس شعبے سے بھی میں وابستہ ہوں مجھے اس شعبے کا علم کم سے کم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں اسلام نے کیا ہدایات دی ہیں۔ مثلا ایک مثال میں پیش کروں، ٹیچر ہے مثلا اگر وہ بچوں کو پڑھاتا ہے تو بچوں کو پڑھاتے وقت اگر بچے نے سبق یاد نہیں کیا یا ہوم ورک نہیں کیا ہے تو پھر کیا رویہ ہونا چاہیے ٹیچر کا بچوں کے ساتھ۔ یاد رکھیے کہ اگر بچے نے ہوم ورک نہیں کیا ہے اور ایک دن نہیں اسے بار بار ہوم ورک دیا گیا اور بار بار وہ ہوم ورک کر کے نہیں آیا، یا جو لیسن اس کو دیا گیا تھا وہ لیسن اس نے یاد نہیں کیا اور بار بار اس نے یاد نہیں کیا اور غصے میں آ کر فرض کیجیے کہ ٹیچر نے بچے کو تھپڑ مار دیا، تھپڑ مارنے کی وجہ سے بچے کا رخسار سرخ ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب رخسار سرخ ہونے کی جو دیت ہوتی ہے وہ ٹیچر کو دینا پڑے گی۔ لہٰذا اگر مسائل یاد نہیں کیے یا مسائل ٹیچر نے نہیں سیکھے تو وہ یہ غلطی کر سکتا ہے۔ اور بچہ فقط ایک نہیں ہوتا، اگر کلاس میں 30 35 40 بچے اگر ہیں اور اگر اس نے 20 سال تک پڑھایا اور 20 سال تک اگر فرض کرتے ہیں ہم نے 1000 بچوں کو اس نے تھپڑ مار دیا تو 1000 بچوں کی دیت اس کے ذمہ آ جائے گی۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ جس کا شعبہ ہے اس شعبے سے متعلقہ وہ مسائل کو ضرور سیکھے۔ ڈاکٹر حضرات ہیں سوئی لگانے کا، آپریشن کا اور دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں ان حضرات ان سے متعلقہ وہ مسائل کو سیکھے۔ اور اسی طرح سے دوسرے شعبوں سے وابستہ جو افراد ملازمت کر رہے ہیں وہ ملازمت کے مسائل سیکھیں۔ تو ایک تو ہوتا ہے روزمرہ زندگی کے مسائل کی جس میں مثلا میں اپنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، اپنی طہارت اور نجاست کا خیال رکھ رہا ہوں اور دوسری باتوں کا خیال رکھ رہا ہوں، وہ مسائل مجھے سیکھنا ضروری ہے، کم سے کم اتنے مسائل ضرور سیکھنا پڑیں گے۔ اور اس کے بعد جس شعبے سے میں وابستہ ہوں ان شعبوں سے متعلقہ مسائل مجھے آنے چاہیے تاکہ میری روزمرہ زندگی میں اگر وہ کہیں درمیان میں مسائل پیش آ جاتے ہیں تو اس کا حل اور اس کا جواب مجھے معلوم ہو۔ وصلی اللہ علی محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔